کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو 2 بندوں کے سہارے وہ گھسٹتا ہوا بھی مسجد میں آتا تھا، کہیں اسے منافق نہ شمار کر لیا جائے، کیونکہ اس زمانے میں نماز چھوڑنے والا یا کافر ہوتا تھا یا منافق۔ آج کل کا تو مبارک دور نہیں تھا نا کہ جو مرضی کریں مسلمان ہی رہیں، اور سب سے بڑے مسلمان۔ آپ کانوں میں جناب بالیاں ڈالیں، مندریاں ڈالیں، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنیں، نماز ایک نہ پڑھیں، غسل کا آپ کو طریقہ نہیں آتا، بس گستاخانہ کارٹون اور فلموں کے اوپر سب سے اونچی آواز میں نعرہ لگا لیں آپ سب سے بڑے مومن کام۔ صحابہ کے زمانے میں یہ کرائٹیریا نہیں ہوتا تھا، اور مسجد کے باہر نعرے مارتے رہے اور اذان اور مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھیں۔ نماز کے لیے کوئی کہے جی کپڑے نہ پاک ہیں، ہر وقت ہی کپڑے نہ پاک۔ ان کو پھر یہی کہنا چاہیے بے شرمو، ناپاک کپڑے میں اللہ رسول کا نام لے رہے ہو، جاؤ پہلے پاک تو ہو کیا ہو یار، پلیدو۔ یہ داڑھی والے اس دن شرما رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا عشق رسول تو کوئی نہیں، یہ لوگ عاشق رسول ہیں، سب فراڈ ہے، سب یہ لیپ اپ ہوتی ہے، ان سے کوئی پریشان نہ ہوا کرے۔ ہم نے عوام کو جو کانفیڈنس لیول دیا ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ کسی کی داڑھی سے، کسی کے نعروں سے، کسی کے رونے دھونے سے، لوگ دانش کی موت پہ بھی روئے تھے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی کے لیکچر سننے سے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سر ایسے ایسے زبردست قسم کی ٹونز موجود ہیں، آپ فضولیات کے پیچھے بھی وہ لگا دے تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے۔ یہ تو ایک پورا فن ہے آنسو نکالنا، ایسی ایسی آپ کے پاس جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈز موجود ہیں، اس سے آپ دھوکہ نہ کہ علمی بات کریں۔ رونا آ رہا ہے کیا ہو گیا، رونے نال کے فرق پہنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ la 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 la